چشتی صاحب آپ نے ایک میرا خیال ہے ہم دیکھ رہے تھے، آپ نے ایک ویڈیو بھی بنایا اور آپ فرما بھی رہے تھے کہ یہ تو ٹھیک ہے جو ہم نے زبردست کیا، لیکن آپ یہ فرما رہے تھے کہ آگے جو جنگ انڈیا کہتا ہے ہر دن کہہ رہا ہے کہ جی سندھور 2 ہوگا، ختم نہیں ہوا آپریشن، تو آپ اس کے حوالے سے ہمارا خیال ہے کہ آپ کا بڑا ایک اہم پیغام ہے۔ بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے جو 80 کل ایئر وائس مارشل طارق غازی نے کہا ہے، میں تو 1 سال سے الحمدللہ پاک فضائیہ سے رابطے میں تھا، اپنی اسی ڈاکومنٹری کے سلسلے میں نے 1 سال ریسرچ کی تھی، اور اس دوران میرے نالج میں بھی آیا، مجھے ڈیٹا بھی ایکسیس دیا گیا، تو مجھے تو 80 پتا تھا، بلکہ میں تو پورے 1 سال سے پاک فضائیہ سے درخواست کر رہا تھا کہ آپ اس کو آفیشلائز کر دیں 80 کو۔ اسی لیے میں نے جو 6 تاریخ کو اپلوڈ کی تھی ڈاکومنٹری، اور 7 کو ایئر وائس مارشل طارق غازی نے یہ کہا ہے، تو میں نے 6 تاریخ کو ویڈیو کا نام ہی یہی رکھا تھا، دی 80 ریالٹی۔ تو اس وقت مجھے کنفرم تھا، الحمدللہ مجھے یہ خوشی ہے کہ پاک فضائیہ نے میری بات کو سبسٹینشیٹ کیا، اور ادروائز میرے جیسے 100 لوگ بھی ویڈیو اس طرح کی بنا دیں تو وہ کریڈیبل نہیں ہوتی جب تک پاک فضائیہ خود آفیشلی نہ کرے۔ تو ایک تو وہ قوم کو یہ مبارک ہو کہ 6 سے اب 8 ہو گئی ہیں، اور ہندوستان کو ایک نیو ریئلزم کی طرف اب جانا چاہیے، جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھی، اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آئی وش کہ ہم سیلیبریٹ کرتے پروگریس کو، ایجوکیشن کو، ہم پراسپیرٹی کو، ہم ڈیولپمنٹ کو وہ کرتے، کیونکہ جس طرف آپ اشارہ کر رہی تھی، بینگ اے فارمر فائٹر، میں نہیں چاہوں گا کہ اس ملک میں جنگ ہو۔ دیکھیے پاکستان اور انڈیا جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہ تقریباً دنیا کا 22% ہے، جس میں کسی زمانے میں جو سارک ہوا کرتے تھے وہ ممالک، دیکھیے تمام کے تمام 22% مل کر آپس میں صرف 5% ٹریڈ کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ باقی ٹریڈ ہم آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اتنا انفارچونیٹ ہے، افریقہ دیکھیں، مڈل ایسٹ دیکھیں، نارتھ امریکہ دیکھیں، یورپ دیکھیں، سب پہلی پریفرنس جیو اسٹریٹجی، جیو لوکیشن کی وجہ سے وہ خود ٹریڈ کرتے ہیں پہلے۔ لیکن یہ جو ہم 5% کرتے ہیں، کس کی وجہ سے نہیں کر پاتے ہم آپس میں؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں کر پاتے؟ آئے ہم بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان، سری لنکا کی وجہ سے نہیں کر پاتے؟ پاکستان اور انڈیا کی جو کرائسس ہے، جس کے اندر سارا رول انڈیا کا ہے، اس نے یہاں پہ ضرور بگ بردر بنے۔ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ وہ ایک ریجنل ایک ملک نہیں ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے، اکانومی بڑی نہیں ہے، بالکل ہے، لیکن اس کو ایک بڑا ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، اور گریسفل ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے۔ تو اس کو کنورٹ کرنا چاہیے، بینگ اے بگ بردر آف دی ایریا فار دا ڈیولپمنٹ۔ لیکن اگر آپ کبھی جس طرف آپ اشارہ کر رہی تھی، کبھی سری لنکا کے ساتھ شرارت، کبھی بنگلہ دیش پر چڑھ دوڑنے کا، اور پاکستان پر تو ایکچولی آپ نے 85 جہاز بھیج دیے، اور پھر آپ حیرت بھی ہوتی ہے پرائم منسٹر مودی کو جو کہتے ہیں انہوں نے ہم ہی پر حملہ کر دیا۔ تو کیا سمجھتے تھے پاکستان کی افواج کو، اور خاص طور پہ پاک فضائیہ کو، جو 40 سال سے تو کامبیٹ ٹیسٹڈ ہے، بیٹل پروون ہے، ہائیسٹ الرٹ پر ہے، اور پھر آپ حملہ کر کے سمجھتے ہیں کہ آپ ایک نیو نارمل سیٹ کر دیں گے؟ جس طرح بریگیڈیئر صاحب اشارہ کر رہے تھے، باولپور پر، مرید کے پر حملہ کر کے وہ کیا سمجھتے تھے؟ میں آپ کو مشن ڈیٹیل، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں، تمام پروف دیکھ چکا ہوں، پاکستان کی وہ تمام کے تمام ویڈیو فوٹیج دیکھ چکا ہوں۔ دیکھیے آخری منٹ میں صرف یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کا پلان کیا تھا۔ اس رات ان کا پلان یہ تھا کہ رافیل فرنٹ پر انہوں نے بھیجے، 85 جہازوں کو لیڈ کر رہے تھے، کچھ جہازوں نے پینیٹریٹ کرنا تھا انٹو پاکستان فار ڈسٹرکشن، یہ انہوں نے بھاولپور پہ حملہ کیا، سٹینڈ آف ویپن مارنے تھے، اور دوسرے رافیل نے ٹارگٹ کرنا تھا جو فارمیشن تھی، انہوں نے پاک فضائیہ کے جہازوں کو ہوا میں ٹارگٹ کرنا تھا۔ تو انڈیا کے پلان کے مطابق جو ان کا سارا پیٹرن نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ جا کر ویڈیو فوٹیج ریلیز کریں گے، اٹیک کی بھی، ایئر ٹو گراؤنڈ کی بھی، اور ایئر ٹو ایئر اگر ان کو کوئی کامیابی ہوتی ہے تو وہ جا کر یہ کہیں گے کہ ہم نے دہشت گرد سپورٹ کرنے والا سو کالڈ ملک اس کو یہ سبق سکھایا ہے۔ تو یہ ایکچولی ڈیزائن تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے تو ایک رسپونڈ بیک کیا ہے، اور ظاہر ہے پھر بجائے ہمارے جہاز گرتے، اللہ کی مدد سے ہم نے ان کے 8 جہاز واپس نہیں جانے دیے۔ تو ریسٹ از ہسٹری۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سبسٹینشیٹ کرنا چاہوں گا آپ کی بات کو کہ انڈیا کو اب ریلائز کرنا چاہیے کہ اس خطے کے اندر جو وہ ڈیزائن کر رہا ہے وہ میرا خیال ہے ابھی نہیں، آپ جتنی مرضی دہائیاں اور کوشش کریں گے، آئی تھنک ریزلٹ 0+0 ہی ہوگا۔ جی بے شک، یعنی کہ جو بھی انڈیا پلان کرے، یعنی یہ تو دیکھنے کی اور سوچنے کی بات ہے کہ انڈیا نے کتنا مس کیلکولیٹ کیا۔ ہم تو کہیں گے انڈیا نے ہمت کیسے کی یہ کرنے کی، گیون پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، انہوں نے بالا کوٹ میں کیا، ادھر کیا۔ میرا خیال ہے انڈیا واز بینکنگ کے جو بین الاقوامی سطح پر پاکستان پہ پریشر ڈلے گا، ایک تو ہم پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، اس کے بعد پاکستان کو رسپونڈ نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنے اہم ہمارے دوست بھی تھے، اور امریکہ سے بھی، یہاں سے بھی ایک ملک جس نے یہ نہیں کہا وہ چائنا تھا، نہیں تو پاکستان تو لوگ پہنچے بھی کہنے، اونچے ان کے عہدے داران پہنچے پاکستان کو کہنے کہ آپ بس کریں جی، آپ نے ان کے جہاز اڑا دیے ہیں، بس گرا دیے ہیں، بس کریں، اب نہ کریں۔ اور پاکستان کی جو قیادت تھی اس نے
ملٹری قیادت، انہوں نے بڑی کلیئرلی یہ کہا، بڑے اہم جو مہمان آئے ان کو کہا کہ نیو نارمل کسی صورت سیٹ نہیں کرنے دیں گے، ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، انڈیا کو سمجھ آنی چاہیے، یہ نہیں کر سکتے کہ آئیں ماریں اور چلے جائیں۔ لیکن تھینک گاڈ ایک ہماری کمپیٹنس بھی تھی، اللہ نے کی برکت بھی تھی، کمپیٹنس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، کمپیٹنس بھی تھی، کانفیڈنس بھی تھی، کلیئرٹی بھی تھی۔